وہ کنڈیشنز کیا ہیں، وہ شرائط کیا ہیں جن شرائط کو انسان اگر میٹ کر لے، ان کنڈیشنز کو میٹ کر لے تو انسان کی دعا قبول ہی قبول ہے، مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ پہلی چیز الاخلاص، کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو سب سے پہلی کنڈیشن آپ کے لیے یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی سنسیئرٹی کے ساتھ مانگنی اور صرف اللہ سے مانگنی۔ اگر آپ نے 10 اور لوگوں کو بھی شامل کیا ہوا ہے اپنی دعا کے اندر، ان سے بھی مانگ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی مل جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے بھی مل جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ آپ کو نہیں دے گا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو استحضار القلب، کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہم دل سے دعا مانگیں اور ہم اس یقین سے مانگیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے، دل کو حاضر کر کے دل سے دعا مانگیں تو جو دل سے نکلتی ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے، وہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعا کو قبول بھی کریں گے اور اللہ جواب دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یاد رکھیے گا کوئی بھی ورشپ، کوئی بھی ایکٹ آف ورشپ یقین کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے نا اور آپ نے نماز پتہ نہیں اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ میری دعا کو قبول کریں گے۔ اور دوسری وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کا دل غافل ہے، کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، لیکن آپ منہ سے بڑا کچھ مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، لیکن دماغ اور دل آپ کا کہیں اور ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتے۔ تیسری بات اکل الحلال، یہ کنڈیشن بہت ضروری ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جو حلال کھاتے ہیں، حرام کھانے والوں کی اللہ دعا کو قبول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کے علاوہ اللہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال دی، آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اس کے بال پہ مٹی لگی ہے، کپڑے خراب ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس جا کے اللہ سے کہتا ہے یا ربی، ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور کہتا ہے یا ربی اے میرے رب، اے میرے رب۔ اس حالت کے اندر، اس بیچارگی کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جاتا ہے، اللہ کو تو قبول کرنی چاہیے ایسے بندے کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا پینا حرام۔ آپ نے فرمایا وَغُذِيَ بِالْحَرَام، وہ پوری پروان ہی حرام چیز کے اوپر اس کی پروان چڑھا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ تعالیٰ کیوں اس کی دعا کو قبول کریں گے؟ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں، اللہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، منہ پہ مار دی جاتی ہے دعا۔ جو حرام کھانے والا ہے، جو سود کھانے والا ہے، جو دوسروں کا حق کھانے والا ہے، جو چوری کرنے والا ہے، یہ ساری جو حرام کی صورتیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ جو ہے کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگے۔ جو بندہ گناہ کی چیز کے بارے میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا ریکارڈ جو میوزیکل ریکارڈ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی شہرت ملے، بڑی محنت کی ہے میں نے، بڑی دل سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو بھی چیز جو ناجائز ہے، کسی پہلی بات یہ آفیشلی اللہ تعالیٰ اس دعا کو، ظاہر اللہ کیوں قبول کریں گے اس دعا، اور اگر اللہ نے بظاہر قبول کر بھی لیے تو وہ آپ کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے بیسکلی وہ پازیٹیو نہیں نیگیٹو چیز ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے ایک برائی کو آسان کر دیا، آپ کے لیے آپ کو برائی، آپ نے برائی مانگی اور اللہ نے آپ کو برائی دے دی، تو یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے۔